السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی طرفوں تمام احباب قاری صاحب نے دل دیا تھا کہ میں تو مبارکباد پیش کروں۔ اللہ اس سے معافی ہوں، قابل قبول فرمائے اور کل قیامت والے دن اسی معافت کے صدقہ اللہ کفارہ فرمائے۔ کلذی الذی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، کلذی الذی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، کلذی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصاحبت الرجال والنساء فوق البیوت بالغلمان وتفرق الغلمان صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سادہ بھی حیاتی دا کوئی معیار ہونا چاہیے، سادہ بھی حیاتی دا کوئی معیار ہونا چاہیے۔ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے۔ قاری صاحب تشریف فرما رہے ہیں، وہ تو بہتر جانتے ہیں۔ حدیث مبارکہ حدیث قدسی آپ کے سامنے پڑھی، اس کا صرف ترجمہ تو انشاءاللہ ابتدا میں پذیر۔ صاحب
کدے ادھر جاتے ہیں کدے ادھر جاتے ہیں خدا محمد سراجا منیرا خدا محمد سراجا منیرا فصلو کثیرا کثیرا فصلو کثیرا کثیرا بات بڑی لمبی ہے واقعہ بڑا لمبا ہے ساری زندگی ختم ہو جائے لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بھی اوصاف جمیلہ کا باب بھی بندہ پورا نہیں کر سکتا ہے کلندر اقبال بولے لاہور جوہری کلندر اقبال بولے کہتے ہیں تیرے ایک اوصاف کا باب بھی پورا نہ ہوگا زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹے ہوئے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹے ہوئے بچے گلی دے وچ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھ رہے ہیں درود شریف پڑھ رہے ہیں اور حضرت بریدہ پہلے بریدہ سن پھر جب حضور کی محبت جائے صحابی رسول بنے اور صحابہ نے رجسٹر میں نام لکھایا کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 دنوں کے بعد جب پھر رکھتے سفر باندھا مدینہ المنورہ کی طرف تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بریدہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہیے یا رسول اللہ اگر ہو سکے اجازت ہوئے کہ اسی چنڈے بڑھا کے مدینہ المنورہ کی گلیاں میں داخل ہوں اللہ کا فرمان ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اے بریدہ اسلمی چنڈے بڑھا لو ایک جلوس کی مانند ہے ایک جلوس کی مانند کر کے مدینہ المنورہ کی گلیاں میں اسی داخل ہوں گے حتیٰ کہ تمام صحابہ نے اپنی پگڑیاں اتار کے اپنے بیٹے کے سروں کے پیچھے جھنڈے بڑھا کے لہرا کے مدینہ المنورہ کی گلی کوچے میں اندر داخل ہوئے ہیں ارے بد کریے پوچھتا ہے ارے بد کریے پوچھتا ہے جھنڈیوں کی اصل کیا ہے جبرائیل امی کو دیکھو جھنڈے لگا رہا ہے جبرائیل امی کو دیکھو جھنڈے لگا رہا ہے حضرت ایوب انصاری گھر سجا کے کہا ایوب انصاری نے جس طرح آپ حضرات نے قبلہ استادی المکرم مولانا الحمد سیالوی صاحب خطیب اعظم جامع آزاد کی قیادت میں نشان جلوس کڑیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کیتا صحابہ کے طریقے کو زندہ کیتا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ صحابی حضرت ایوب انصاری کہنے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ کری مدینہ المنورہ کی گلی کوچے وچ ہوئی ہر بڑے کو بڑا آدمی کہنا یا رسول اللہ سارے گھر تشریف رکھو ہر سردار کہنا یا اللہ سارے گھر آ جاؤ سارے گھر تشریف رکھو لیکن پیارے ایوب انصاری کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا نمبر بھی آئے گا یا کہ نہیں آئے گا گھر سجا کے کہا ایوب انصاری نے دیکھتے ہیں کہ آپ کدھر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کدھر جاتے ہیں جو ان کے در سے گزر جاتے ہیں حقیقت میں وہی لوگ سنور جاتے ہیں حقیقت میں وہی لوگ سنور جاتے ہیں کل بفضل اللہ فضل رحمتہی فضل ذالک فلیفرحوا هو خیر مما
طرح سنائے، اہل عزت کی طرح سنائے، بڑے پیارے اور عشق والے کہ ہر سال تسانو اپنے پیچھے پیچھے لا کے میلاد مصطفیٰ دیا وہ چیزاں سنانے نے اور میلاد مصطفیٰ دیا سلطان زندہ کرتے ہیں. یہ سب کاوش، سب کوشش اور سب پیار محبت میرے بھائی مولانا محمد علوی سیالوی صاحب کی ہے کہ تساں بچوں کو بھی تیار کیتا، بزرگوں کو بھی تیار کیتا، نوجوانوں کو بھی تیار کیتا. اللہ اس کاوش مقابلے قبول فرما کے اللہ اور عشق عطا فرمائے. اللہ کل قیامت والے دن اسی طرح محفل سجا کے جلوس نکال کے اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کر کے میرے پیارے لوگوں یہ ہے ساری نجات کا ذریعہ ہے. یہ ثواب ہے میرے پیارے بزرگوں. جتنا تسی خرچ کرو گے، جتنا دامے دل میں سکھنے کرو گے تو اللہ پاک اس محفل مقابلے قبول فرمائے. اللہ ساری حاضری مقابلے قبول فرمائے. اللہ میرے بھائی کی عمر دراز عطا فرمائے. وآخر دعوانا جناب آپ نے امتحان کا صبر اسی نہیں لیتے، آپ تو شکریہ جناب. صرف بس اپنے انہوں بچے کی حوصلہ افزائی جڑے بچے آپ کی محفل کی تشریف لے جانے اس واسطے آپ کو اجازت میرا بیٹا علی جڑا پہلی علی ہو گئی علی علی، میرا بیٹا عمر، میرا بیٹا حسن، بیٹا حافظ حماد، عزیزم یعقوب، میرا بیٹا عمر فتاب اور ان سارے نے سربراہ جناب حافظ محمد ناصر عرفان صاحب، انہوں نے پوری ٹیم نے، اور میں اگر آج دو اور بزرگوں کو بھول جاؤں تو میرے واسطے بڑا ہی کوئی ٹھیک مرحلہ نہیں. وہ خوش نصیب دو بزرگ جناب جہانگیر صاحب اور جناب فضل حسین صاحب، ہمارے بابا جی حاجی فضل صاحب، جو ہر گھڑی اس مسجد کو صاف ستھرا رکھ کے اپنی قبر کو صاف ستھرا کرتے ہیں. ہم چلے جاتے ہیں، ہم پھول کی پتیاں بکھیر کے چلے جاتے ہیں، یہ اس کی صفائی کرتے ہیں، اس کو خوبصورت بناتے ہیں اور بڑھ صاحب پھر ان کی سب کی سربراہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑھ صاحب کی والد صاحب کی بھی مغفرت فرمائے. ہمارے یہ دو بزرگ بیٹھے ہیں، ہمارے افضل گلر صاحب بیمار ہیں، ہمارے حوالدار اشرف صاحب بیمار ہیں، ہمارے یعقوب صاحب بیمار ہیں، ہمارے اور وہ جو دوست جو علیل ہیں بیمار ہیں، ان کے لیے ہم دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے. اور میرے یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور ان بچوں کے والدین، میں سب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں. اللہ سب کو دین دنیا کی بھلائیاں خیر اور برکتیں نصیب فرمائے. میں نے آپ لوگوں کے لیے جو بچے فجر کی نماز کے بعد آ جائیں، ظہر کی نماز کے بعد آنا چاہیں آ جائیں، مغرب کی نماز کے بعد آنا چاہیں آ جائیں، جب دل کرے آ جائیں. کوئی فیس نہیں ہوگی، کوئی آپ سے اس کا جو معاوضہ ہے وہ طلب نہیں کیا جائے گا. آپ کے بچوں پتہ ہے آپ کو ہم نے ہفتے میں ایک دن تجوید کا رکھا ہے، جمعے والا دن، اور ہفتے میں ایک دن ہفتے والا دن جو ہے وہ ہم نے نماز کا رکھا ہے تاکہ ہمارے بچوں کو نماز پڑھنی اچھی آئے. ہمارے بچوں کو باپ سر پہ قائم رہے سب بچوں کے، یہ میری خواہش نہیں، لیکن اللہ کا حکم اسی طرح کہ جانا ہے تو ایسا نہ ہو کہ باپ چلا جائے
اور بچے کو جنازے کی دعائی نہ آتی ہو. یہ ہم نے ایک سلسلہ خیر کا عمل شروع کر رکھا ہے. میں تمام دوستوں سے عرض کروں گا کہ میرے دوست اپنے بچوں کو اس خیر کی گھڑیوں میں بھیجیں اور انہیں دین کے علم سے اور قرآن کے علم سے ان کے ظاہر اور باطن کو نورانی فرمائیں اور منور فرمائیں. اب سب حضرات اپنی اپنی حاجت کو دل میں رکھو. میری خواہش ہے کہ حضرت بلاول خان صاحب دعا کریں اور میری یہ بھی خواہش ہے کہ جناب حافظ جاوید صاحب دعا کریں. یہ فرما رہے ہیں بڑے جو ہوتے ہیں نا ان کے ادب بھی بڑے ہوتے ہیں. یہ فرماتے ہیں لفظ دعا کا آمین میں آکسا. دیکھیں نا ذرا طریقہ ہوتا ہے. لفظ دعا کا آمین میں آکسا. لفظ کہنا بھی دعا ہے, آمین کہنا بھی دعا ہے. اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب کرے. ہمیں طریقہ بدل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ میری دعا ہے میری وہ بڑی پیاری بہن تھی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ڈاکٹر صاحب کے گھر والوں کی اور شیخ صاحب کے والدین کی مغفرت فرمائے. اور یہ جو ہمارے شیخ بہادر صاحب کھڑے ہیں نا, علامہ حافظ ناصر عرفان صاحب, اللہ ان کے والدین کو صحت عطا کرے اور اللہ ان کی مشکلات کو بھی آسان کرے. اور اللہ تعالیٰ یہ جس طریقے سے, یہ سچ ہے, میں تو باقی اب جو ہے نا بس جہاں بیٹھا ہوں کھڑا ہوں بس اب یہ آتا ہے. تو یہ سارے اس بچے کی محنت ہے. میرے 3 بچے جو ہیں وہ ان کی محنت ہیں. حافظ عماد صاحب ہیں, علی صاحب ہیں. اور علی کے لیے میری ایک بڑی اسپیشل دعا ہے, اللہ سے مدینے والے کا دیدار کرائے. سب کو کرائے لیکن کسی کے لیے دل سے نکلتی ہے. ایک میرا وہ بچہ بھی بیٹھا ہے کہ جسے اللہ کے نبی نے اپنا دیدار کرایا ہے. مجھے آگے کہتا استاد جی میں اپنے نبی نو میں نہیں تک سکتا. بڑے لاڈ سے مجھے کہتا ہے تسی آپ کے اللہ کے نبی صاحب نو دیدار کراتے استاد جی میں نہیں دیکھ سکتا. تو میں نے نا اسے دلاسا دی, میں نے کہا بیٹا آپ کی چھوٹی عمر ہے, آپ بڑے ہو جائیں گے جب. تو میں اب 17 سال کا ہو گیا. تو یقین مانے نا میرے بالکل, میں اصل میں راز فاش نہیں کرتا ہوتا. یہ میری اچھی عادت سمجھے یا بری سمجھے. تو جب وہ دیدار کر کے آیا نا مجھے کہتا ہے تسی دیکھیے, قسم سے روتے جا رہا ہے. کہتا ہے استاد جی تسی دیکھیے. چپ ہو گیا. تو دیکھے سینے سے لگا ہوا ہے, روز جا رہا ہے. استاد جی بڑے ہی سونے تھے, استاد جی بڑے ہی سونے تھے, چٹے کپڑے پائے نے, ڈاڑھ ہو نہیں سکی نے. آواز آتی ہے بھئی جس رسول اللہ کا دیدار کرنا آ جائے. تو استاد جی میں سارے تو نکل سکتا. تو میرے آقا نے میرا نام لے کے نہ مجھے بلایا. میرے لیے میری بخشش کے لیے یہی چیزیں کافی.